لوگوں کے پاس سب کچھ ہے اور سکون نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے کسی بندے کو جانتے ہیں جس کی زندگی میں بہت کچھ ہے اور سکون نہیں ہے؟ ایک تو وہ نقصان ہے جو کسی نے ہمارا کیا، اور دوسرا وہ نقصان ہے جو معاف نہ کرنے کے نتیجے میں ہمارا مستقل ہو رہا ہے۔ تو یہ دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو پہلا نقصان تو چلیں آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن دوسرے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لیے دل پہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نا امید ہو رہے ہیں، اگر آپ کو اپنے کرنے کا کام سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر پریشانیوں کے غلبے نے آپ کو اپنے فرائض سے دور کر رکھا ہے، تو یہ وہ سچویشن ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ آج کا ہمارا ویبینار ہے اپنی زندگی میں سکون کیسے حاصل کیا جائے، اچیونگ پیس ان لائف۔ اور اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک لسٹ آف کویسچنز آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے متعلقین کو، اپنے کسی بہت گہرے دوست سے یہ سوالات پوچھیے اپنے بارے میں، اور یہ سوالات آپ کے لیے سیلف اسسمنٹ کے لیے بھی ہوں گے، اور یہ سوالات آپ اپنی فیملی میں اپنے اسپاؤس سے یا اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے کسی گہرے دوست سے یا اپنے والدین میں سے کسی سے یہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات میں شروع میں آپ کو دوں گا، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ کم از کم 3 لوگوں کو آپ میسج کریں گے یہ کویسچنز، ٹھیک ہے؟ اور ان سے کویسچنز آپ پوچھیں گے کہ وہ آپ کو فیڈ بیک دیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو سوالات ہیں یہ 9 سوالات ہیں، اور یہ ایک طرح سے سیلف اسسمنٹ بھی آپ خود ہی بعد میں اس پہ سوچئے گا، اپنے لیے بھی ہوں گے۔ اور اب یہ آپ سوچ لیجئے گا کس کو میسج کریں گے۔ اور یہ سوالات یہ ہیں کہ کیا میں جلدی برا مان جاتا ہوں یا مان جاتی ہوں، یا آسانی سے ناراض ہو جاتا ہوں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے کیا میں دوسروں کی غلطیاں نہیں بھول پاتا؟ تیسرا سوال ہے کیا میں چھوٹے سے مسئلے کو ذہن پر سوار کر لیتا ہوں؟ پھر چوتھا سوال ہے کیا میں لوگوں کی نیت، اخلاق یا کردار پر شک کرتا ہوں؟ یا کیا میرے لیے معاف کرنا مشکل ہوتا ہے؟ کیا میں دیکھنے میں ناخوش، اداس یا پریشان نظر آتا ہوں؟ اور کیا مجھے منانا مشکل کام ہے، یعنی دوسروں کے لیے مجھے منانا یا راضی کرنا مشکل کام ہے کیا؟ کیا میں عموماً جلدی میں رہتا ہوں؟ اور کیا مجھے لوگوں یا حالات سے شکایت رہتی ہے؟ تو یہ 9 سوالات ہیں۔ ذرا ان سوالات کو کم از کم 3 لوگوں کو میسج کیجئے گا۔ سب سے پہلے یہ ایک فیڈ بیک لینا ہے اپنے کم از کم 3 لوگوں سے، اور اپنے بارے میں سوچنا ہے ان سوالات کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں۔ اب اس ویبینار میں انشاءاللہ ہم 3 کام کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بات میں یہ کروں گا کہ سکون حاصل کرنے کے کچھ غلط ذرائع ہیں یا غلط طریقے ہیں جو بہت سی غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ کوئی 7 ایسے طریقے ہیں جن کو ہمیں پہچاننا ہوگا کہ سکون حاصل کرنے کے غلط ذرائع کیا ہیں جن سے ہمیں بچنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سکون سے متعلق کچھ بہت بنیادی سوالات ہیں جن کو کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے، وہ ابھی ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں، تو اس پہ ہم کچھ مشورے ہیں وہ میں شیئر کروں گا۔ اس وقت دنیا میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سکون کیسے حاصل کیا جائے۔ لوگ جو ہیں، لوگوں کے پاس سب کچھ ہے اور سکون نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے کسی بندے کو جانتے ہیں جس کی زندگی میں بہت کچھ ہے اور سکون نہیں ہے، اور سکون جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے آئے گا؟ تو ایک خیال یہ آتا ہے کہ کیا سکون حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے؟ کیا اس پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور کیا یہ ہمارے بس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور سکون کہتے کس کو ہیں؟ یہ بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے۔ تو دیکھیے، وہ کنڈیشنز جو ہماری فزیکل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے مفید ہیں، انہیں ہم سکون کہتے ہیں۔ اور سکون ویسے تو ہر ایک نے ایکسپیرینس کیا ہے، ایک آسانی محسوس ہوتی ہے،
انسان کو اچھا لگتا ہے اس صورتحال میں، یعنی وہ ایک پریشانی اور ایک مشکل سے باہر نکل آتا ہے تو وہ عافیت اور سکون محسوس کرتا ہے. تو کیسے اس کو حاصل کیا جائے، یہ ایک سوال ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو کویسچنز دیے ہیں، جب آپ ان پہ غور کریں گے تو ایک بات سمجھ آئے گی کہ یہ سارے سوالات ہمارے اندر کے رویے ہیں جو ان سے متعلق ہیں. تو سکون سے متعلق، پیس سے متعلق جب ہم بات کریں تو کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اور کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ جیسے لوگوں کے گھر کا ماحول کیا ہے، یا جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہاں نوائز لیول کتنا ہے، شور کتنا ہے، یا جس ریجن میں وہ رہتے ہیں وہاں کے سیاسی حالات اور امن و امان کی صورتحال، قانون کی صورتحال کیا ہے، یا لوگوں کے معاشی مسئلے کیا ہیں، یا لوگوں کے اپنے کوئی معاملات جو ایکسٹرنل فیکٹرز میں آ سکتے ہیں تو وہ کس طرح کا، یعنی ایکسٹرنلی کتنا لا اینڈ آرڈر کتنا ٹھیک ہے، پیس کتنا ہے، اور کنڈیوسو انوائرمنٹ انہیں مل رہا ہے. یہ سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. اور لوگ کتنے اچھے ہیں، یہ بھی ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے. اور انٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ اس میں ہمارے دل کی حالت، ہمارے ذہن کی حالت، ہمارے مزاج کی حالت، اور ہماری فزیکل اسٹیٹ، یہ سب ہمارے انٹرنل فیکٹرز ہیں. تو یہ جو ابھی ہم نے سوالات شیئر کیے ہیں، یہ سوالات جب آپ ان پہ غور کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ سارے ہمارے اندر کے معاملات ہیں جس سے متعلق ہے. اور بہت سے لوگ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی انر کنڈیشنز کو ٹھیک رکھنا ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ تو دوسروں کے اختیار میں ہے. اگر ایک پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے، یا اگر اکنامک سچویشن اچھی نہیں ہے، یا کوئی اور ایسے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں چیزیں خراب ہیں، تو پھر وہ انر کنڈیشنز کو کیسے ٹھیک رکھیں. بہت سے لوگ اس پرسیپشن کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے اندر کے حالات کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری میرے باہر کے حالات پر ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ باہر کے حالات ہمارے اندر کے حالات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن جس طرح باہر کے حالات ہمارے اندر کے حالات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے اندر کے حالات جو ہیں وہ بھی باہر کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں. جو اندر کے حالات ہیں انہیں ہم احوال بھی کہہ سکتے ہیں، حال بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کی انر اسٹیٹ ہے، تو وہ بھی ہم مستقل ریڈیٹ کرتے ہیں. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دنیا میں اس وقت ریڈیشن بہت بڑھ گئی ہے، اور بہت ریڈیو ایکٹیویٹی اور ریڈیشن کے بارے میں آپ سب نے کچھ نہ کچھ سنا ضرور ہوگا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ دنیا میں بہت سی بیماریاں، اور خاص طور پہ کینسر جو ہے وہ ایک ریڈیشن کے مسائل بڑھنے سے ایک یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. تو ایک چیز جو دنیا میں سب سے زیادہ مہلک قسم کی ریڈیشن جو ہے وہ جس چیز سے پیدا ہوتی ہے اس کو میں کہتا ہوں وہ کینہ ہے. کینہ لفظ سنا ہے آپ نے اردو میں؟ کینہ، کینو تو کھایا ہوگا، کینہ بھی ایک چیز ہے ذرا چھپی بھی ہوتی ہے. تو کینہ کیا ہے؟ کینہ جو ہے وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے میلس، ایک لفظ ہے ہیٹریڈ، ایک لفظ ہے گرج. ان تینوں کا اچار بنا لیں تو وہ کینہ بن جاتا ہے، اور وہ دل کے اندر چھپا رہتا ہے. جیسے اردو میں ایک لفظ ہے تابکاری، جیسے ایک بہت ہی خراب، بہت ہی ڈینجرس ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس ہے جو دل کے اندر پایا جاتا ہے. اور اگر انسان اپنے دل کی صفائی نہ کرے تو دل میں جو بہت بری چیز بیٹھ سکتی ہے وہ کینہ ہے. یعنی یہ سب سے ورسٹ چیز ہے. مطلب کینہ جو ہے اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ حسد بھی ہے، نفرت بھی ہے، اس کے دل میں اور بھی مسائل ہیں، یعنی بغض بھی ہے، اس کے اندر بہت ایک بدنیتی بھی ہے. مطلب وہ ایک طرح سے اس کے اندر سارے نیگیٹو اور سارے برے جو اس کی نیتوں کے اندر کسی کا برا چاہنا، کسی سے انتقام لینا، کسی سے بدلہ لینا، کسی کی نفرت کرنا، وہ سب بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کینہ، اور یہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور یوزولی یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ بدلہ نہ لے سکیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اور وہ بدلہ نہ لے سکیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، ویسے ہی وہ حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ کینہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اور کینہ بھی
میرے نزدیک بہت سی بیماریوں کی وجہ ہے، اور جب ہمارے دل کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، جب ہم اس طرح کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ہماری امیونٹی لو ہو جاتی ہے، ہم فزیکلی بہت کمزور ہو جاتے ہیں، ہماری انرجی ڈرین ہوتی ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، ہمارا ڈائجسشن خراب ہوتا ہے، ہماری پریزنس آف مائنڈ خراب ہوتی ہے، ہماری میموری پہ برے اثرات پڑتے ہیں، چیزوں کو گراسپ کرنے کی صلاحیت ہے اس پہ برے اثرات پڑتے ہیں، ہمارے مزاج خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے تعلق خراب ہو جاتے ہیں، ہماری جو انرجی ہمارے اندر سے ریلیز ہوتی ہے وہ سب بہت ہی خراب اور خطرناک ہوتی ہے۔ بلکہ موسٹ آف دا ٹائم ہم جو کچھ بھی چاروں طرف اچھی چیز ہے اس کو بھی ہم سک کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی انوائرمنٹ میں، اپنی سوسائٹی میں کوئی اچھی چیز پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہوتے، یعنی ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بڑی ہی خطرناک اسٹیٹ ہے۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں اور ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں۔ انٹرنل فیکٹر میں دل کس حالت میں ہے، خواہشات کیسی ہیں، نیتیں کیسی ہیں، ارادے کیسے ہیں، ذہن کیسا ہے، تھنکنگ کیسی ہے، ایون ہماری پوری فزیکل اسٹیٹ کیسی ہے، یہ سب ہماری انٹرنل فیکٹرز ہیں۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کیا کریں، اس پہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، چونکہ پوری دنیا سکون چاہتی ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ سکون ڈھونڈتا ہے، سکون کی تلاش کرتا ہے۔ لیکن اگر علم کی کمی ہو اور اگر وہ کسی غلط راستے سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وقتی طور پر اسے شاید گڈ فیلنگ آ جاتی ہے، لیکن جسے ہم پیس کہتے ہیں اور جسے ہم بیلنس کہتے ہیں، اگر میں اردو میں کہوں تو امن اور توازن اور وہ والی حالت جو اس کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے مفید ہے، وہ اسٹیٹ اسے اچیو نہیں ہوتی، بلکہ وہ وقتی طور پہ ایک فیل گڈ والی احساس ہوتا ہے، یا وقتی طور پہ اسے ریلیف مل جاتا ہے، لیکن وہ ریلیف جو ہے وہ بہت بڑی کاسٹ پہ آتا ہے۔ تو میں وہ 7 فیکٹرز یا 7 کہہ لیجئے میتھڈز جس سے اس وقت دنیا میں لوگ سکون تلاش کرتے ہیں، جس کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اس وقت اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو فیکٹر ہے یا جو سکون حاصل کرنے کے غلط ذرائع میں سے ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے دنیا میں، وہ ڈرگز کی ایڈکشن ہے، اور ڈرگز کا جو ہے وہ غلط استعمال ہے، یا اس طرح کا استعمال جو بے انتہا ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسانی تاریخ میں ایک پڑھی لکھی سوسائٹی اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی ڈرگز کی ایڈکشن کا شکار نہیں ہوئی۔ یہ تو ڈرگز کی ایڈکشن ہے، لیکن ایڈکشن کی جتنی فارمز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں، اتنی فارمز آف ایڈکشنز پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں، اور صرف ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ ایڈکشنز کی تمام فارمز میں سے ایک فارم ہے۔ وہ بھی جتنی بڑی تعداد میں دنیا اس وقت اس کا شکار ہو رہی ہے، وہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے۔ بہت سے لوگ کسی ایڈکشن میں ڈرگز کی طرف جو گئے ہیں، اس میں بڑی تعداد وہ ہے جو سکون کی تلاش میں گئے ہیں، وہ بہت پریشان تھے، وہ بہت ڈسٹرب تھے، ان کے اوپر بڑا پریشر تھا، یا ان سے ایک خاص قسم کی پرفارمنس ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، اور ان سے سوسائٹی کا بڑا پریشر تھا، اور انہوں نے اس میں جیسے ایک اسکیپ انہیں ملا اور انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا۔ اور ڈرگ ایڈکشن کی اس وقت بہت ساری فارمز ہیں، میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا سکتا، یعنی اس کے الگ دنیا میں ایکسپرٹس ہیں اور یہ ایک الگ فیلڈ ہے جس پہ بہت کام ہو رہا ہے، لیکن ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ سکون کی تلاش میں لوگ اس طرف گئے ہیں، ایک وجہ یہ ہے۔ لیکن سارے لوگ جو ڈرگ ایڈکٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ صرف سکون کی تلاش نہیں ہے، کچھ لوگ آؤٹ آف کیوریوسٹی اس طرف گئے ہیں، کچھ لوگ کسی اور وجہ سے اس کی طرف گئے ہیں، لیکن یہ ایک صورتحال بہت خراب ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے، جیسے پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ تقریباً اس وقت کوئی 7 ملین کے قریب لوگ کسی نہ کسی طرح سے اس سے متاثر ہیں۔ امریکہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈرگ ایڈکشن اور ڈرگ ایبیوز سب سے زیادہ تعداد وہاں پر پائی جاتی ہے جو ایلیسٹ ڈرگ یوزیج ہے، اور ایک اسٹڈی یہ ہے کہ 51% لوگ جو 12 سال سے بڑی عمر کے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ کوئی ڈرگ جو ہے یا جسے ہم اردو میں منشیات کہتے ہیں، اس کا ایک غیر قانونی استعمال کیا، اس کو انہوں نے ٹرائی کیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ
پیدا ہوئی ہے، اور اس میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سکون ہے، تو بہرحال سکون تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ سکون تو ان کنڈیشنز کو کہا جائے گا جو جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے مفید ہوں، جو انسان کو اپنے توازن میں واپس لائیں، اپنی فطرت کی طرف واپس لائیں. تو یہ تو ایک ٹریپ ہے اور جو بہت بری صورتحال ہے. اس وقت ہمارے پاس بھی بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں. بہرحال ہم ڈرگ ایڈکشنز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی مدد ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، لیکن لوگ بہت بڑی تعداد ہے جو اس حوالے سے پریشان ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے لوگ اس سے نکلیں. اسی طرح ایک اور چیز جو سکون حاصل کرنے کا غلط طریقہ اس وقت اختیار کیا گیا ہے، اور وہ بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے، وہ ہے کچھ نہ کچھ خریدا جائے یا کچھ نہ کچھ کھایا جائے. اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بائنگ اور کنزیومنگ یا کنزیومرزم کا ایک سنڈروم آپ اسے کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا چاہتے ہیں. اسی طرح لوگوں کو سویٹس کی ایڈکشن ہو گئی ہے، چاکلیٹس کی ایڈکشن ہو گئی ہے، اور لوگ اتنے ڈسٹرب ہیں کہ انہیں نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیا کریں. اور اس وقت یہ یعنی شاپنگ یا ایٹنگ، اس طرح سے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں جیسے کہ یہ کسی قسم کی کوئی تھراپی ہو. لیکن یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی عمل وہ بالکل بھی مفید نہیں ہے. یہ لیکن بہت بڑا ٹریپ ہے، اور یہ کام بھی دنیا میں بہت بڑھ رہا ہے. تیسری چیز جو سکون حاصل کرنے کی کوشش میں دنیا جس طرف گئی ہے وہ ہے اسکرین کا ان کنٹرولیبل استعمال، بے اصول، مطلب اس کا غلط استعمال، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اسکرین ایڈکشن بھی اسی کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے. اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے رہنا، اسکرولنگ کرنا، یا موویز دیکھنا، یا ویڈیوز دیکھنا، یا شارٹ کلپس دیکھنا، یا مختلف ڈرامے دیکھنا، یا مختلف موویز دیکھنا. اس کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر بہت ساری فلمیں، بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں، اور لوگ مائنڈ لیسلی بہت سارا ویژول کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں. اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ساری ویژول فارم میں نیوز آئٹمس کو کنزیوم کر رہے ہیں. اپ ڈیٹ رہنا جو ہے وہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے. لیٹسٹ نیوز آئٹمس جو ہیں وہ اس سے مسلسل جڑے رہنا چاہتے ہیں، اور وہ اسکرین کے ساتھ بہت زیادہ اس وقت جڑ گئے ہیں. اسی کی ایک شکل جو ہے وہ گیمنگ ایڈکشنز بھی ہیں، اور یہ ساری ایڈکشنز وہ ہیں جن کو ہم جنرل ورڈ جن کے لیے اسکرین ایڈکشن یوز کر رہے ہیں. اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے عمل کی طرف جا رہے ہیں جو فوری طور پر انہیں فیل گڈ والا ایک فالس احساس دیتا ہے، اور انہیں مزہ آتا ہے اس کام میں. جب انہیں مزہ آتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ سکون جو ہے وہ مزے میں ہے، جبکہ سکون مزے میں نہیں ہے. مزے کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر مزہ کی ضرورت سے زیادہ آئے گا اور غلط ذرائع سے آئے گا تو ہماری باڈی میں کیمیکل امبیلنس پیدا ہوگی، اور کیمیکل امبیلنس بھی ہماری فزیکل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ اور اس کی فنکشننگ کو بری طرح افیکٹ کرے گی. ہماری سلیپ کوالٹی کو افیکٹ کرے گی، ہمارے بیہیویئر پیٹرنس اور ہمارے موڈ کو، اس کے پیٹرنس کو خراب کرے گی. تو یہ جو مزہ ہے، مزے کے حوالے سے ہمیں بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے. تو سکون کے حوالے سے چونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سکون جو ہے وہ مزے میں ہے، جس چیز میں بھی مزہ آ رہا ہے تو وہ اچھا ہے. تو جیسے میں نے یہ سیکنڈ چیز بتائی تھی کہ وہ میٹھا کھانے میں مزہ آ رہا ہے یا کچھ بھی کھانے میں مزہ آ رہا ہے، تو وہ ایک جیسے بہت زیادہ کھانے میں کنزیوم کرنا ہے، یا خریدنے میں مزہ آ رہا ہے، یا شاپنگ میں مزہ آ رہا ہے، یا جیسے یہ والی بات میں نے کہی کہ وہ اسکرین میں مزہ آ رہا ہے. تو وہ ہمارے اندر جو ہماری ہارمونل فنکشننگ ہے اس کو منفی انداز سے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور ہماری باڈی میں ایک کیمیکل امبیلنس پیدا کرتا ہے. تو وقتی طور پہ مزہ آتا ہے جب آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، جب آپ مووی دیکھتے ہیں، یا جب آپ اسکرین پہ بہت دیر تک اسکرولنگ کرتے ہیں، لیکن آپ ہک ہو جاتے ہیں، آپ اس سے بالکل چپک جاتے ہیں، اور آپ کو وہ نشہ لگ جاتا ہے. لیکن سکون اس میں نہیں ہے. اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ سکون ہم کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں، اگر ہم اس ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو سکون پتہ لگے گا کہ اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں نقصانات ہیں، اور یہ نقصانات آپ سب واقف ہیں، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو یہ 3 طرح کی میں نے ابھی بات کی. چوتھا طریقہ جس سے لوگ سکون حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک ٹریپ ہے، اور وہ ہے میوزک ایڈکشنز.
پچھلے 30-40 سالوں سے اس کی طرف دنیا بہت زیادہ گئی ہے. ہمارے معاشرے میں جین زی کے نام سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ لوگ واقف ہی ہوں گے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک خاص ٹائم پر ایک خاص معاشرے کے ایک خاص طبقے کو جس کی زندگی میں اگر سکون نہیں تھا، محبت نہیں تھی، تعلق نہیں تھا، کوئی ورتھ وائل کاز نہیں تھا، اپنی پرائرٹیز کی کلیئرٹی نہیں تھی، شعور نہیں تھا، اور ایسی صورت میں اگر کوئی چیز ایسی آئی جس نے بہت مزہ دیا، چاہے وہ سننے میں مزہ آ رہا ہے، تو وہ اس کی طرف ایڈکٹ ہوا. اچھا، یہ بھی ایک بہت اہم سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا موسیقی حرام ہے، حلال ہے؟ یہ فیصلہ تو خیر علماء کرام ہی کریں گے. اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے، اس میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن نشہ جو ہے اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. نشہ تو بالکل منع ہے نا. تو موسیقی اگر نشے کی شکل اختیار کر جائے تو پھر تو لازمی طور پر بری چیز ہے. اور ہماری اس وقت موجودہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگا کے سوتے ہیں، اور اگر ان کے ہیڈ فونز نکال دیے جائیں اور میوزک کو ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یعنی ایسا ہے جیسے وہ اتنی جو ہے اس کی ایڈکشن ہے. اور اس کے بارے میں بعض اسکالرز کا یہ خیال ہے کہ جو بہت ہی فاسٹ ریپ ہے، جو بالکل سمجھ میں نہ آنے والا ہے، جس کو کوئی بھی انٹرپریٹ نہیں کر سکتا کہ کیا بولا اور کیا ہے اس کے اندر، اس کے بارے میں تو یہ بھی خیال ہے کہ شاید یہ اسپیل کی کوئی شکل ہے، شاید اس کے اندر کوئی جادو کا ایسپیکٹ موجود ہے، اور اس کے اندر بھی انسان کو اور انسانی ذہن کو بالکل کیپچر کرنے کا ایک پاور موجود ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس سے سوسائٹی اس طرف گئی ہے، لیکن یہ بھی بہرحال ایک غلط طریقہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، بچانا ہے. پھر پانچواں جو طریقہ سکون حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے وہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور وہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کے جو بڑے مسائل ہیں یا معاشرے کی جو تکالیف ہیں ان کو بالکل نہیں دیکھنا، ان کے بارے میں بالکل نہیں جاننا، اور ہمیں نہ بتاؤ کہ اس وقت لوگ کتنی مشکل میں ہیں. وہ جو لوگ بلو پاورٹی لائن جو لوگ رہتے ہیں ان کی باتیں نہیں بتایا کرو. ہمیں وار ٹارن ایریاز کی کہانی مت بتایا کرو. ہمارے سامنے غزہ اور فلسطین کی بات نہیں کیا کرو. ہمارے سامنے روہنگیا کی مثالیں نہیں دیا کرو. ہم جو ہے وہ بس خوش رہنا چاہتے ہیں، مطمئن رہنا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی فلڈ وکٹمز ہیں یا ارتھ کویک کے وکٹمز ہیں یا ریفیوجیز ہیں یا کوئی دنیا میں جو بھی کوئی ایسی دنیا کے اندر جو بڑے اس وقت آفات ہیں، یا دنیا کے یا مسلم امہ کے بھی اگر کوئی بڑے مسائل ہیں، اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ دیکھو مسلم امہ اتنی مشکل صورتحال میں ہے، دنیا اس وقت اتنی تکلیف میں ہے، دنیا میں یہ والے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، ان کے اوپر کچھ کرنا چاہیے، تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم سے ایسی باتیں نہ کی جائیں. ان کا جیسے ایک اپروچ یہ ہے کہ بھئی ہم سے ایسی باتیں نہیں کیا کرو جس سے دل جو ہے وہ پریشان ہو جائے یا ہمیں کوئی غم لگ جائے. ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، مست رہنا چاہتے ہیں. تو ایک انڈیفرنٹ یا انسینسٹیو ایٹیچیوڈ ہے، یعنی اگر ہم اس کو پنجابی میں کہیں تو سانوکی والا ایک ایٹیچیوڈ ہے جو زندگی میں چھایا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی ہی خراب صورتحال ہے. اس کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ان سب چیزوں سے لا تعلق رہ کر اپنے آپ کو خوش رکھنے اور پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. اور ہمیں مسلم امہ کے اور اس وقت جو پوری دنیا کے معاملات ہیں وہ جس تکلیف سے گزر رہی ہے اس کے بارے میں بہرحال ہمیں جاننا چاہیے. لیکن اس میں جو احتیاط کی بات ہے وہ میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جو نیوز اپڈیٹس ہیں خاص طور پہ ویژول کی فارم میں، اس کو کنزیوم کرنے کی ہمیں عادت چھوڑنی ہوگی. یہ ضرور ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ دنیا کے کیا چیلنجز ہیں، لوگ کس حال میں ہیں اور لوگوں کو کیا مشکلات ہو رہی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو ویڈیو فوٹیجز یا ویژول کانٹینٹ جو ہے اس کو آپ کنٹینیوس سپلائی ہو رہی ہو اور آپ اس کو مسلسل جو ہے نا وہ تڑپتی ہوئی جو ہے وہ لوگ ہیں اور وہ ایک اس کے ویژولز جو ہیں جو بہت ہی دل کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے ویژولز کو کنزیوم کریں، اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے.
تو ایک حد تک آپ واقف رہیں. آگے یہ والی بات ریلیٹ بھی ہوگی جو آگے میں بات کروں گا. یہ بہرحال پانچویں بات تھی کہ سکون حاصل کرنے کے غلط طریقوں میں سے یہ پانچواں طریقہ ہے. سکون حاصل کرنے کے جو غلط طریقوں میں سے جو چھٹا طریقہ ہے وہ ہے قطع تعلق. جو بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی ہماری زندگی میں جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف ہے وہ فلاں صاحب کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے بہت آسانی ہو گئی. پچھلے 30-40 سالوں میں ایک ٹرم آئی اور وہ مارکیٹ ہوئی اور پوری دنیا میں ہر جگہ ویل ریسیوڈ ٹرم تھی اور بہت زیادہ پاپولر ٹرم بنی، اور وہ ٹرم تھی ٹاکسک ریلیشن شپس کی ٹرم. تو جیسے ہی یہ ٹرم آئی تو لوگوں کو لگا کہ اچھا یہ آدمی جو ہمارے گھر میں رہتا ہے، اس مسئلے کا کتنا آسان نام ہے ٹاکسک ریلیشن شپ. جیسے ہی یہ ٹرم آئی تھی اور مارکیٹ ہوئی تھی تو بڑی تیزی سے، بڑی کوئکلی یہ ٹرم پاپولر ہوئی. اور اس کے اندر جو امپلیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر ہمارے باڈی کے کسی حصے میں زہر بھر جائے تو اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے. اگر کسی کے پاؤں میں زہر بھر جائے تو پاؤں کو کاٹ دینا بہتر ہے. کوئی بھی حصہ جو زہر سے بھر جائے تو اس کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے. تو جب ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں، اس میں جو اہم بات ہے کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے یہ صرف لفظ نہیں ہوتا، یہ لینس ہوتا ہے، یہ عدسہ ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی بڑی اصطلاح صرف ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک لفظ ہے، بلکہ وہ ایک لینس ہے جس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں. تو جو ٹاکسک ریلیشن شپ کی اصطلاح ہے، اس کے ساتھ جو چیز امپلیسٹ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جو بات اس ٹرم میں ڈائریکٹلی بولی تو نہیں گئی ہے، لیکن اس کے اندر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ اس ٹرم کو اپنے شعور میں ایکسیپٹ کر لیں گے، قبول کر لیں گے، تو اس کے نتیجے کے طور پر قطع تعلق اپنے لیے جائز کر لیں گے. یعنی اس آدمی سے علیحدگی وہ اپنے لیے حلال کر لیں گے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور لوگوں نے پھر یہ سوچا اور یہ کرنا شروع کیا کہ بھائی بہت آسان طریقہ ہے، فلاں صاحب کی بات بری لگتی ہے، انہی صاحب کی باتوں کی وجہ سے میری زندگی کا سارا سکون ختم ہوا ہے، تو اب بہتر ہے کہ ان صاحب سے یا ان صاحبہ سے قطع تعلق کر لیا جائے. اور یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا. اور یہ طریقہ جہاں ایجاد ہوا، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں اس کا نتیجہ کیا نکلا. یعنی وہ سوسائٹی جس نے 40 سال سے اس طریقے کو اختیار کیا ہے، آج وہ کہاں کھڑی ہے؟ وہاں پہ لونلینس اپنی انتہا کو ہے. وہاں کوئی بھی انسان کسی کو سننے کے لیے آسانی سے اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی غم، اپنے دل کی بات کسی کو بتائیں، تو یہ دوست اور فیملی اور رشتہ دار وہ آپ کو نہیں ملیں گے، کیونکہ سب بزی ہیں اور سب کے آورز جو ہیں وہ بہت، اس کی ایک پرائس ہے جو مارکیٹ نے لگا رکھی ہے، تو وہ دے آر ناٹ اویلیبل. تو آپ کو صرف اور صرف یہ کاؤنسلرز یا تھراپسٹس کے پاس جانا پڑے گا اپنے دل کی بات کرنے کے لیے، اور ان کا اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا. تو آپ کا لسنر جو ہے وہ پیڈ لسنر ہے، آپ کا لسنر جو ہے وہ والنٹیئر لسنر نہیں ہے. تو یہ ماڈرن فینومینا ہے. تو یہ جو قطع تعلق کا مسئلہ پیدا ہوا، یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فلاں آدمی سے اپنا تعلق ختم کر لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی. اور اس طرح وہ ہوتا کیا ہے کہ 1 2 3 4 کئی لوگ ہیں جن سے تعلق کو توڑنا پڑتا ہے. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعلق توڑنا، تو اس کی کتنی گنجائش بنتی ہے، اور کیا یہ ہمارے اپنے دین میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. تو اصل میں جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان سے تعلق کا توڑنا ایسے ہی حرام ہے جیسے کوئی بھی چیز حرام ہے. جیسے کوئی بھی چیز حرام ہے، ایسے ہی تعلق کا توڑنا بھی حرام ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ بھئی یہ جو بعض اوقات ہماری زندگی میں مشکل لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو پھر ہمیں سیکھنا ہوگا کہ تعلق ختم بھی نہیں کریں اور کیسے اس کو لے کے چلیں. اس کے لیے کچھ اپنی صلاحیت، کچھ اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سلوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں جو بات ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے. ایک طریقہ ہے کہ ہم اس طرح کے تعلق کو ٹاکسک ریلیشن شپ کا نام دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے جو بہتر ہے، جو صحیح ہے، ہمارے اپنے ایمانی تناظر میں اس کو کس طرح دیکھا جائے. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے اندر ٹاکسنز بھرے ہوئے ہیں، اور ہم سب کے اندر بہت سا گاربیج پیدا ہوتا رہتا ہے. اور تزکیہ پروسیس ہے اپنے اندر کی امپیورٹیز کو ریموو کرنے کا. یعنی ہمارے اندر جو کچرا پیدا ہو رہا ہے، ہمارے اندر جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، جو گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالتے رہنے کا نام
تزکیہ ہے، اپنے دل کی صفائی، اپنے اندر کی صفائی. یہ ایک کام ہے جو ہر انسان کو کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، ہم سب نے کرنا ہے. اگر سوسائٹی میں لوگ یہ کام کرنا شروع کریں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر یہ کام نہیں ہوگا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ کام مطلب کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنا اور لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا کہ ہمیں ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی صفائی کی ضرورت ہے، اپنے اندر جو فاسد مادے ہیں یا کوئی اس طرح کے سبسٹینس ہمارے اندر ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ چھٹی بات تھی. ساتواں جو طریقہ اس وقت دنیا نے اختیار کیا ہے سکون حاصل کرنے کا، اگین یہ میں غلط طریقوں کی تفصیل میں بات کر رہا ہوں. تو ساتواں طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی جو پرابلم ہے، کیوس ہے یا سچویشن ہے، اس سچویشن سے اسکیپ کا طریقہ ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ یہ معاملہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ اگر فیملی کے اندر کوئی ایسی سچویشن ہے تو بہت سے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں وہ اپنے آفس میں دیر تک رکنا چاہتے ہیں. انہیں کام میں سکون ملتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہم اگر بہتر ہے کہ میں کام ہی کرتا رہوں. مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے گھر میں آ کے، اپنی فیملی میں آ کے اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہی ہمارا سکون ہے، تو ہم بس اپنے کام، اپنے ورک آورز کو ہم ڈبل کر لیتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت اپنے ورک موڈ میں رہیں. یعنی ان کو ورکوہولک بنانے والا ایک بہت اہم فیکٹر، یعنی کاموں کا دیوانہ یا ہر وقت کام کرنے کی جو ان کی عادت ہے، اس طرف لانے والا ایک بہت اہم فیکٹر ان کے گھر کے حالات یا مسائل تھے. انہیں اپنے گھر کے حالات میں سکون نہیں مل رہا، لہٰذا وہ انہیں لگتا ہے کہ بہتر ہے کہ یہ کام کریں تاکہ ادھر جانا ہی نہیں پڑے، یا وہ بہت کم وقت جو ہے وہ اپنے گھر کو دیتے ہیں. یا پھر کچھ لوگ جو ہیں جن کے لیے کام میں اتنا وقت نہیں لگا سکتے تو وہ دوستوں میں یا باہر کوئی سوشل کلب ہے، کوئی ایسا سرکل ہے جہاں پر اپنے لانگ آورز وہاں لگاتے ہیں. تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے کسی بندے کو جانتے ہیں جو آفس کی ریکوائرڈ جو ٹائم ہے اس سے زیادہ لگاتا ہے اور اپنے گھر جانا نہیں چاہتا، اور یا اگر آفس سے فری ہو جاتا ہے تو وہ پھر کہیں اور نکل جاتا ہے، یا وہ کہیں اور رہتا ہے، یا وہ کچھ اور کرتا ہے، یا اس کا اپنا کوئی اور سوشل سرکل ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں تو بہت پریشانی ہے تو مجھے تو سکون چاہیے، تو سکون کے لیے بہتر ہے کہ میں آفس میں ہی اپنا وقت زیادہ لگا لوں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو لوگوں نے اختیار کیا ہے اس وقت دنیا میں. یہ جو میں نے 7 طریقے بتائے سکون اختیار کرنے کے، اور 7 غلط طریقے ہیں، یہ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ اس وقت اس طرف لوگ گئے ہیں. اور اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہر طرح کے لوگ آپ کے آس پاس مل جائیں گے، آپ کو نظر آئیں گے. کچھ لوگوں کو تو 7 کیسز نظر آ جائیں گے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ خود تو ان میں سے کسی سچویشن میں نہیں ہیں، یہ جائزہ آپ نے خود لینا ہے. اسی لیے میں نے یہ 7 کو لسٹ ڈاؤن کیا کہ اگر خدا نخواستہ آپ خود ان میں سے کسی کی طرف جا رہے ہیں یا جانے کا سوچ رہے تھے، یا خدا نخواستہ اس طرف کہیں آپ تھوڑا سا آپ کا رجحان ہوا تھا، جھکاؤ ہوا تھا، تو آپ اپنے آپ کو ذرا ٹھیک کیجئے اور واپس آئیے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ کیا انسان ہر حال میں اپنے آپ کو خوش رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ سکون میں رہ سکتا ہے؟ کیا ایسی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ اس کا سکون ختم ہو جائے؟ اس کی کوئی مشکلات اور پریشانیاں بھی تو آ سکتی ہیں نا. کیا یہ ممکن ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ پریشان ہو، بالکل بھی نہ ہو، کبھی پریشان نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ پریشانی جو ہے نا وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. پریشانی کی پہلی قسم وہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ پریشانی وہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. وہ پریشانی کیا ہے؟ وہ پریشانی علم کی کمی کی وجہ سے، شعور کی کمی کی وجہ سے وہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یا لالچ کی وجہ سے وہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یا اپنے اوپر غور نہ کرنے کے نتیجے میں وہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. وہ والی پریشانی جو آپ کو نا امید کر رہی ہے، آپ کے شکر کی کیفیت کا خاتمہ کر رہی ہے، اور وہ پریشانی جو آپ کو بیمار کر رہی ہے، وہ پریشانی آپ کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے. یا وہ پریشانی جو صرف اپنی ذات کی حد تک ہے اور اپنی ذات کی بھی مادی مفاد سے متعلق ہے، یہ پریشانی جو ہے وہ
اچھی پریشانی نہیں ہے. پریشانی کی دوسری قسم وہ ہے جو اچھی پریشانی ہے، مبارک پریشانی ہے یا جائز پریشانی ہے. مطلب آپ کو پریشانی ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے، آپ مسلم امہ کے حالات سے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے خاندان کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پریشانی اچھی پریشانی ہے. لیکن اس پریشانی کے اندر بھی اگر آپ کو امت کی فکر ہے یا اپنی اولاد کی فکر ہے تو اس پریشانی میں بھی جو بات سمجھنے کی ہے، اگر آپ نا امید ہو رہے ہیں، اگر آپ کو اپنے کرنے کا کام سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر پریشانیوں کے غلبے نے آپ کو اپنے فرائض سے دور کر رکھا ہے، تو یہ وہ سچویشن ہے جو ٹھیک نہیں ہے. تو اسی طرح انسان کے اوپر غم اور صدمہ بھی آ سکتا ہے. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی جدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی بے وفائی کرتا ہے. یہ سب چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور اس میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو صدمہ اور تکلیف جو ہے وہ بھی بالکل ایک مطلب انسان اس میں جا سکتا ہے. لیکن اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جس صدمے میں یا جس غم میں یا جس تکلیف میں یا جس پریشانی میں گئے ہیں، اس کی جو وجہ ہے وہ کتنی ٹھیک ہے، مطلب کیا وہ جائز پریشانی ہے یا وہ غلط پریشانی ہے، کیا وہ چیزوں کے کھونے کا غم ہے یا محبت کے کھونے کا غم ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جو غم یا وہ جو صدمہ ہے وہ کتنا جائز ہے اور اس کی انٹینسٹی یا اس کی جو شدت ہے وہ کتنی ٹھیک ہے، مطلب وہ حد سے زیادہ تو نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ غم یا صدمہ بھی آپ کو اپنے فرائض سے غافل نہ ہونے دے اور آپ کو شکر کی حالت سے باہر نہ نکلنے دے اور آپ کو اپنے کرنے کے کاموں سے نا امید نہ ہونے دے. جو آپ کے کرنے کے کام ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں، ان سے باہر نہ آنے دے اور جو شکر کی حالت ہے اس سے دور نہ ہونے دے. تو یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اسی طرح خوشی کے بارے میں بھی ایک بات ہے کہ کیا ہم ہمیشہ خوش نظر آئیں، کیا ہم ہمیشہ خوش ہوں. تو خوشی کے بارے میں نا جو پہلا مسپرسیپشن تھا وہ یہ تھا کہ بھئی وہ مزے سے ریلیٹڈ ہے، تو مزے سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. خوشی کا جو ایسنس ہے وہ ہے راضی ہو سکنا، یعنی آپ راضی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں راضی ہوں اور میں نے یہ قبول کیا، میں اس پہ راضی ہوں. تو جس کو ہم کہتے ہیں آئی ایم ہیپی ود اٹ، میں اس پہ خوش ہوں، میں اس پہ راضی ہوں. اب راضی ہونے میں بھی یہ والی بات کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو قبول کر لیا اور آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا، آپ نے اپنے آپ کو یہ میسج دیا کہ ٹھیک ہے میں اس کو قبول کروں گا، یہ میرے لیے بہتر ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اس پہ راضی ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں راضی برضا ہونا. ہم جس معنی میں خوشی کو لے رہے ہیں تو وہ یہ چیز ہے. صدمہ یا تکلیف یا غم اگر اپنا کوئی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے، اپنا کوئی جواز رکھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے انسان کو اور وہ وقتی طور پر تھوڑا سا ڈسٹرب بھی کرے گا. لیکن یہ غم کتنا ہو، کتنی دیر رہے اور یہ ہمیں بنیادی فرائض سے غافل نہ ہونے دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمیں شکر کی حالت سے باہر نہ نکلنے دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر لوگ اس حوالے سے اپنے آپ کو نہ دیکھیں نا تو ہوتا کیا ہے کہ وہ حد سے زیادہ صدمہ لیتے ہیں اور پھر اس صدمے سے باہر نہیں آ پاتے اور پھر وہ اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے، نا امید ہونے کی اجازت نہیں ہے، مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے، اپنے فرائض کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم بات ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرنے کا کام کیا ہے. سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے کہ سکون حاصل کرنے کے جو انٹرنل فیکٹرز ہیں اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے اس پہ کام کرنا چاہیے اور وہ فیکٹر ہے دل. اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے. اور اپنے دل کا علاج کیسے کیا جائے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ دل چھوٹا ہے یا دل بڑا ہے. میں نے کچھ کویسچنز بھی جیسے شروع میں دیے تھے، یہ بھی بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ اپنے اوپر کیسے کام کیا جائے. اس کے اوپر ہماری ڈیٹیلڈ لیکچرز اور بھی موجود ہیں. تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ کسی کے لیے کوئی نفرت تو نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی ناپسندیدگی کا جذبہ تو نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی حقارت تو نہیں ہے، کسی کو ہم کمتر یا چھوٹا تو نہیں سمجھتے، کسی کو ہم برا تو نہیں سمجھتے. یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی اور ہمیں اپنے اوپر اتنا کام کرنا ہوگا کہ ہر انسان کے لیے ہمارے دل سے دعا نکل سکے. اس کو شعوری طور پہ انٹینشنلی کرنا ہوگا. اور کینہ جسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، جس کو ہم میلس کہہ سکتے ہیں،
یا ہیٹریٹ کہہ سکتے ہیں یا نفرت کا جذبہ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا ہمیں پہلے اب کو علاج اس کا کرنا ہوگا. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے معاف کرنا مشکل تو نہیں ہے، ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہوگا کہ ہم معاف کریں. اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ معاف کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے. تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی چونکہ معاف کرنا فرض نہیں ہے اس لیے میری مرضی میں معاف نہیں کر رہا. لیکن اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم دل میں رکھتے ہیں اور معاف نہیں کرتے تو معاف کرنا فرض تو نہیں ہے، لیکن معاف نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں. خاص طور پہ وہ سچویشن جس میں آپ بدلہ نہیں لے سکتے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ بدلہ نہیں لے سکتے، بدلہ بھی نہیں لے سکتے اور معاف بھی نہیں کر رہے، تو ایسی سچویشن میں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، نقصان آپ کا اپنا ہے. تو معاف کرنے سے اپنا دل ہلکا ہو جائے گا، اپنی صحت اچھی ہو جائے گی. امیونٹی، معاف نہ کرنے کے نتیجے میں امیونٹی لو ہو گئی ہے، نیند خراب ہو گئی ہے، صحت پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں اور سکون ختم ہو گیا ہے. تو معاف کرنے کے نتیجے میں لائٹر فیل کریں گے اور معاف کرنے کے بعد پھر اس کے لیے دعا دیں. اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو وہ نقصان ہے جو کسی نے ہمارا کیا، اور دوسرا وہ نقصان ہے جو معاف نہ کرنے کے نتیجے میں ہمارا مستقل ہو رہا ہے. تو یہ دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں. تو پہلا نقصان تو چلیں آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن دوسرے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لیے دل پہ کام کرنا پڑے گا. دل پہ کام کیسے کریں؟ اس کے لیے کچھ لوگ اپنے دل پہ خود بھی کام کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں الحمدللہ. جب اس پہ سوچتے ہیں، اپنے دل پہ غور کرتے ہیں، اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں. لیکن دل پہ کام کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بھئی کسی اچھے مربی سے جڑیں اور کسی ایسے انسان سے دوستی کریں، تعلق بنائیں جس کا دل بہت بڑا ہو، جس کے لیے معاف کرنا آسان ہو، جس کے لیے دوسروں کی زیادتی کو بھول جانا آسان ہو، جس کا ایمان بہت مضبوط ہو. تو اس کے لیے بہرحال کسی ماحول میں آنے سے ذرا فائدہ ہوتا ہے. تو اس موضوع پر ہمارے بہت سارے لیکچرز ہیں، میں ابھی اسی لیے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لیکن دل کا علاج کرنا جو ہے نا، اس میں دل کی بیماریاں کیا ہیں، تو سب سے بڑی بیماری جو کینہ میں نے بات کی، کینہ کے ساتھ ہی نا حسد بھی سمجھ لیں ایک بہت بڑی بیماری ہے. حسد بھی یہ ہے کہ کسی کا فائدہ، کسی کی خوشی، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر اگر غم ہو رہا ہے تو یہ حسد ہے، اور یا برا لگ رہا ہے تو یہ حسد ہے. تو یہ بھی اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور اگر حسد موجود ہے تو سکون ختم، سکون نہیں. حسد جو ہے وہ نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، حسد سکون کو بھی کھا جاتا ہے، حسد صحت کو بھی کھا جاتا ہے. حسد جو ہے وہ بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے. حسد جو ہے برکت ختم کر دیتا ہے، سکون ختم کر دیتا ہے، نیند کی کوالٹی خراب کر دیتا ہے، امیونٹی ختم کر دیتا ہے. کینہ اور حسد جو ہے یہ بالکل ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. پھر کبر جو ہے، ایروگنس، وہ ایک پرابلم ہے. انا کے مسائل پرابلم ہیں. بغض جو ہے مطلب کسی سے نفرت ہے، یا شک کا ایک مسئلہ ہے. 9 کویسچنز شروع میں دیے ہیں، ان میں ایک شک والا کویسچن بھی تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا سکون ختم ہو گیا ہے. اسی طرح بدگمانی جو ہے، کچھ غلط اسمپشنز ہیں، کسی کے بارے میں غلط انہوں نے اسیوم کر لیا، یہ سب مطلب مسائل ہیں. غیبت بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دل کے مسائل میں آتے ہیں. اور اگر میں ایک سوال اور سوچنے کے لیے آپ کو دوں، یہ ذرا سا ٹرکی کویسچن ہے، اگر میں آپ کو ایک سوال دوں، آپ اس کو سوچئے گا. 1 منٹ لیجئے، یہ کام کوشش کیجئے اس سوال کو کرنے کا. یہ جو میں کام دوں گا، کام یہ ہے کہ ان لوگوں کی فہرست بنائیے جن کی غیبت کرنے کا دل چاہ سکتا ہے. اس کو پہلے لکھ لیجئے پھر پڑھیے گا. ان لوگوں کی فہرست بنائیے جن کی غیبت کرنے کا دل چاہ سکتا ہے. یعنی اس بات کی لائکلی ہوڈ ہے، ٹھیک ہے، اس بات کی پروبیبلٹی ہے کہ ان کی غیبت ہو جائے، اس بات کے چانسز ہیں. وہ کون لوگ ہوں گے جن کی غیبت کرنے کا دل چاہ سکتا ہے؟ میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ نے غیبت کی ہے، میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دل چاہ سکتا ہے. ہم میں سے کسی کے سینے میں پیغمبر کا دل نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے پیغمبر کے کوئی بھی انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے. یعنی پیغمبر کے پاس وہ دل ہوتا ہے جو
گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے اور وہ معصوم ہوتا ہے. لیکن ہم سب جو ہیں ہمارے اندر خواہش گناہ بھی موجود ہے, قوت گناہ بھی موجود ہے, اور خطرہ گناہ بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, اور رغبت گناہ بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو یہ سارے عوامل جمع ہو گئے, مطلب یہ سارے مسئلے جمع ہو گئے. تو ٹھیک ہے, اس کو لکھیے گا. دیکھیں اس میں فیملی کے لوگ بھی آ جائیں گے, اس میں بہت لوگ آئیں گے. فیملی کے لوگوں سے تو شروع ہوگی یہ لسٹ. اگر ہم اخلاص اور ایمان کے ساتھ یہ پہلی لسٹ بنائیں گے تو ایک دوسری لسٹ بنانے کی بھی ضرورت محسوس ہوگی, اور وہ لسٹ ہوگی کہ مجھے اپنی زندگی میں کن لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی بندے سے مل کے کہا جائے کہ بھائی آپ مجھے معاف کر دیجئے, یہی بہت بہتر ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال یہ ایک سوچنے کے لیے یہ کام میں نے کہا. دل کی ایک اور بیماری لالچ بھی ہے, اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیں. لالچ, ان کا علاج کرنا ہے. اگلی جو چیز ہے وہ ذہن کا علاج کرنا ہے. ذہن کے علاج میں کیا چیز ہوگی؟ اس میں کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلی چیز اس میں یہ دیکھیے کہ کس بات کو کتنی اہمیت دینی چاہیے, یہ سمجھنا ہے. پہلے شعور کی سطح پہ یہ کلیئر ہو کہ کس بات کو کتنی اہمیت دی جائے. تو یہ سیکھنا ہے. یا کس چیز کو اگنور کرنا ہے, کس چیز کو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نظر انداز کرنا ہے, درگزر کرنا ہے. تو یہ شعور کی سطح پہ پہلے کلیئر ہو کہ یہ اگنوریبل ہے بھی یا نہیں ہے, اس کو اتنی اہمیت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. ہم مطلب اپنے ذہن میں اس کو ریزالو کریں, ٹھیک ہے. یہ دل اور ذہن دونوں پہ جب آپ کام کریں گے نا, تو ایک آپ کانشیس ایکسرسائز کیجیے گا کہ برا ماننا چھوڑوں, یعنی برا ماننا چھوڑ دوں. اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ میں برا ماننا چھوڑ دوں, تو پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ کم برا مانیں گے, کم از کم ہر بات کا برا نہیں مانیں گے. پھر آپ اس جگہ پہنچیں گے. اگر آپ یہ کانشیس ایفرٹ کریں گے کہ مجھے برا نہیں ماننا, تو پھر آپ اس جگہ پہ پہنچیں گے کہ آپ بہت سی چیزوں کا برا نہیں مانیں گے, ہر بات کا برا نہیں مانیں گے, اور پھر برا ماننے والی باتیں خود ہی کم رہ جائیں گی. اسی طرح ایک سوال اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کو مجھے درگزر کرنا چاہیے یا جو چیزیں مجھے نظر انداز کرنی چاہیے, اگر میں نے ان کو نظر انداز نہیں کیا یا ضرورت سے زیادہ اہمیت دی تو کیا نقصان ہوگا, اور وہ نقصان کس کا ہوگا. اگر میں نے برا ماننا نہ چھوڑا, اگر میں نے نظر انداز کرنا یا درگزر کرنا نہ سیکھا, یا کسی چیز کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی, تو کیا نقصان ہوگا اور وہ نقصان کس کا ہوگا. یہ سوال لکھیں اور اس سوال کے ساتھ ہی کچھ ٹائم گزاریں, اس سوال پہ سوچیں. انشاءاللہ اس سوال پہ فوکس کرنے سے ہی انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی. پھر اسی طرح ذہن کے علاج میں ایک کام یہ بھی ہے کہ بھول جانے والی بات کو بھولنے کی کوشش کی جائے. وہ چیزیں جن کو بھول جانا چاہیے, جن کو ذہن سے نکال دینا چاہیے, بار بار اس کو ہم پروسیس کر رہے ہیں. ایک سائیکل ہے جو ہم سب کے اندر نیچرلی چلتی رہتی ہے, اور وہ سائیکل یہ ہے کہ ہم کچھ پرسیو کرتے ہیں یا کنزیوم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ہمارے اندر جاتا ہے, پھر ہم اسے پروسیس کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کے بعد کچھ جنریٹ کرتے ہیں. تو تین چیزیں ہو گئیں. کچھ ہمارے اندر جاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں جائے, کوئی ڈیٹا جا رہا ہے, کوئی منظر ہم نے دیکھا, کوئی بات ہم نے سنی, کوئی چیز ہم نے لی, ٹھیک ہے, ہمارے شعور میں کوئی چیز گئی, ہمارے احساس کی سطح پہ کوئی چیز آئی. ہمارے اندر کیا جا رہا ہے, پھر ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے اندر سے کیا نکل رہا ہے. تو میں دیکھتا ہوں ایک ٹپیکل سائیکل یہ ہے کہ لوگوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی یا سنی جو انہیں بہت بری لگتی تھی اور اچھی نہیں لگتی تھی, اور اس کے بعد دیر تک وہ اندر پروسیس کرتے رہے بار بار, اس نے مجھے یہ کیوں کہا, اس نے یہ کیوں کیا, فلانے نے یہ کیا کیا, فلانا بہت برا ہے, اور وہ چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہماری باڈی کے ہر سیل سے ایک شعلہ نکل رہا ہے, ایک آگ نکل رہی ہے. مطلب ہماری باڈی لینگویج سے جہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہیں, مطلب اگر اسے کسی روز پلانٹ کے قریب بٹھا دیا جائے تو وہ پودا, مجھے یقین ہے کہ اس پہ گلاب کھلنا بند ہو جائیں گے اگر یہ گلاب کے پودے کے ساتھ اس کو بٹھا دیا جائے. اور اگر اس آدمی کو چونسا آم کے کھیت میں بٹھا دیا جائے تو
وہ چونسا آم اپنی مٹھاس سے محروم ہو جائے گا، پھر وہاں پھیکے پھیکے یا کڑوے چونسے نکلیں گے. تو یہ والی صورتحال ہے. اور کیونکہ وہ مسلسل اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، اور وہ اس کے اوپر جیسے ایک سوئی اٹک گئی ہے. تو ذہن کا علاج یہ ہے کہ کیا کتنا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا ہے، کیا بھول جانا ہے، کیا یاد رکھنا ہے. یہ اگر ہم سیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن کا علاج ہو گیا. اور دل کا علاج یہ ہے کہ کیا محسوس نہیں کرنا، کیا محسوس کرنا ہے، کیا کتنا محسوس کرنا ہے، اور کس کو دل میں رکھنا ہے اور کس کو دل میں نہیں رکھنا. اصل میں دل بھی گڑبڑ ہو گیا ہے اور شعور اور ذہن بھی گڑبڑ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابی پیدا ہو گئی ہے. تو یہ جو میں سائیکل آپ کو بتا رہا ہوں نا، کچھ انہوں نے پرسیو کیا یا کچھ انہوں نے کنزیوم کیا، کوئی بھی چیز، مطلب کوئی منظر ہے، کوئی بات ہے، کوئی واقعہ ہے، اس کا دل پہ یا ذہن پہ اثر ہوا. تناظر غلط ہونے کی وجہ سے، پرسپیکٹیو غلط ہونے کی وجہ سے بس وہ ایک غلط اس کی پروسیسنگ چل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو رزلٹ آ رہا ہے، اپنا اسٹمک خراب ہو گیا ہے، اپنا بلڈ پریشر کا پرابلم ہو گیا ہے، ڈائبٹیز کے مریض بن گئے ہیں، یا تو ویٹ کم ہو رہا ہے، یا ویٹ بڑھ رہا ہے، یا نیند ختم ہو گئی ہے، یا نیند بہت آ رہی ہے. یہ سب مسائل پیدا ہو گئے ہیں. عجیب سی ہارٹ برن ہو رہا ہے. یہ سب مسائل پیدا ہوتے ہیں. مطلب اپنے آپ کو اس میں سمجھانا ہوگا. دیکھیے ایک بات میں اور بتاؤں، ذہن کا علاج جب ہو جاتا ہے اور دل کا علاج ہو جاتا ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی بری بات سنی ہے، اس نے تو ایک دفعہ بولی تھی، آپ نے اپنے آپ کو 40 دفعہ سنائی ہے. تو 40 دفعہ جو آپ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے، اس نے تو صرف ایک دفعہ بولا تھا، 40 ٹائمز تو آپ نے ریپیٹ کیا ہے. تو جب ہم نے 40 ٹائمز ریپیٹ کیا ہے تو اس کا جو نقصان ہے وہ 40 ٹائمز بڑھ گیا ہے. بولنا اس کا اختیار تھا، اس کو اپنے مائنڈ میں ریپیٹ نہ کرنا آپ کا اختیار ہے. بولنا اس کا اختیار تھا، بھولنا اور بھولنے کی کوشش کرنا آپ کا اختیار ہے. تو بولنا اس کا اختیار تھا، اس نے بول دیا، اس نے ایک غلط بات بول دی، لیکن اس کو 40 دفعہ دہرایا ہے. تو نہ دہرانا آپ کا اختیار تھا، بھولنا آپ کا اختیار تھا. کس بات کو کتنی اہمیت دینی ہے، کتنی توجہ دینی ہے، اہمیت دینی بھی ہے یا نہیں دینی، تو یہ تو آپ نے سوچنا ہے، یہ بات آپ نے سوچنی ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں نوٹس نہیں کی، بالکل بھی نوٹس نہیں کی، بہت سی چیزیں نوٹس نہیں کی آپ نے، اور زندگی میں بہت مطلب آپ مزے سے گزر گئے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نوٹسنگ کا جو کمپاس ہے نا، یہ بگڑ جاتا ہے، یہ ان چیزوں کے اوپر اوور اٹینشن دینے لگتا ہے جن کو نہیں دینی. اور یہ ذہن کی ٹریننگ ہے. اور دل اور ذہن کا علاج جو ہے، یہ میں کہوں گا کہ آپ پہلے انٹرنل فیکٹرز پہ کام کریں جو ذہن اور دل سے متعلق ہیں، اور جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت بہتری ہوگی. اچھا، ایک اور تیسرا فیکٹر ہے جو ذہن کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے لیکن میں اس کو الگ بتا رہا ہوں، اور وہ ہے علم نافع اور تناظر. اب یہ کیا چیز میں کہہ رہا ہوں علم نافع؟ علم نافع جو ہے نا، وہ ایک ایسا علم جو میرے ایمان کے لیے مفید ہو، ایک ایسا علم جو میری نفسیاتی صحت کے لیے مفید ہو، ایک ایسا علم جو مجھے اپنے فرائض کا حق ادا کرنے کا جذبہ میرے اندر پیدا کرے. اس کو ہم علم نافع کہیں گے. علم نافع وہ علم جو مجھے بنیادی فرائض کا حق ادا کرنے کا جذبہ میرے اندر پیدا کرے، میرے ایمان کے لیے مفید ہو، اور میری نفسیاتی صحت کو خوشگوار بنائے، میری نفسیاتی صحت کو اچھا بنائے. وہ علم جو ہے وہ علم نافع ہے. ٹھیک ہے، یہ علم نافع جو ہے وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور علم نافع کا ایک اور جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تناظر درست کرتا ہے. اب تناظر بھی ایک ٹرم میں یوز کر رہا ہوں، لیکن بہرحال ابھی اس ٹرم کو لکھ لیجئے، یہ ہماری کتاب میں اور ہماری بہت سی ٹاکس میں مل جائے گی اس کی ڈیٹیل. اگر علم نافع آ جائے اور انسان کا اللہ سے تعلق بن جائے، تو پھر جو چیز بھی آپ کو پریشان کر رہی ہے بس آپ اس سے کہہ دیں. اور جب آپ نے اس سے کہہ دی ہے تو بس پھر اس کو کہنے کے بعد بھی اگر آپ کو چھوڑنا پڑے گا نا.
کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا بچہ کسی چیز کے لیے پریشان تھا اور آپ نے اس سے کہا کہ اچھا تم نے اب مجھے بتا دی ہے، اب تم بے فکر ہو جاؤ، اب مجھے بتا دینے کے بعد اب یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اب میں دیکھ لوں گا. لیکن اگر آپ کو بتانے کے بعد بھی بچہ جو ہے اسی طرح پریشان رہے تو آپ کو اچھا لگے گا کیا؟ تو اللہ کو اپنی بات کہہ دینے کے بعد بھی اگر ہم پریشان ہونا نہیں چھوڑ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو جو بات بتائی ہے وہ پورے یقین کے ساتھ نہیں بتائی. تو اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے اللہ کو بات بتائیے، یہ اعتماد کہ وہ سن رہا ہے. تو آپ کا دل اگر پھر بھی آپ کو مزید کچھ تسلی نہیں ہو رہی تو اللہ نے اجازت دی بھی ہے، بار بار بتائیے، اچھی طرح بتائیے، بتاتے رہیے. تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کو اپنی بات بتانے کے بعد آپ کا دل ہلکا ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ کا دل ہلکا ہو ہی نہیں رہا، آپ لائٹ فیل کر ہی نہیں رہے، تو پھر آپ کو ذرا اپنے ساتھ کچھ وقت اور لگانا چاہیے کہ بھائی اس کو مسئلہ بتا دیا ہے جس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، تو اب کیا مجھے پریشان ہونا چاہیے جب اس کے سپرد کر دیا ہے؟ تو یہ چیز دیکھیے گا. اور ایکسٹرنل فیکٹرز میں بھی کچھ چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ بھائی اچھے لوگوں سے تعلق میں شفا ہوتی ہے، علم نافع میں بھی شفا ہوتی ہے. علم نافع جو ہے وہ پرانے زخموں کے لیے مرہم ہے اور مستقبل میں لگنے والی چوٹوں کے لیے ڈھال ہے. اور علم نافع میں شفا ہے اور اچھے انسانوں سے تعلق میں بھی شفا ہے. تو یہ کام مطلب اچھے انسانوں سے تعلق بنائیے. اور اس کے بارے میں کہوں گا کہ جن لوگوں سے تعلق ہے ان سے تعلق کو اچھا بنانے کی کوشش کیجیے جس حد تک آپ کر سکتے ہیں. اب یہ بھی ریلیشن شپ کے چیلنجز بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کے اوپر بھی ہماری ڈیٹیلڈ ویڈیوز موجود ہیں جس پہ میں ابھی نہیں جا رہا. یہ موضوع بہت دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ بھئی ریلیشن شپ کے چیلنجز کیا آتے ہیں، اس میں اگر سامنے والے کے کچھ مسائل ہیں تو اس کو کیسے دیکھا جائے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اس میں ہمارے سامنے کیا آپشنز ہیں. تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم ہر صورت میں اپنی فیملی کے ہر بندے سے بہت اسٹرانگ بانڈنگ بنانے میں کامیاب ہو جائیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپ کو اچھا رکھنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. بہرحال ہم جب اپنے حصے کا کام کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ریلیشن شپ اچھا نہیں بھی بن پا رہا تو کم از کم ہم اپنے اوپر اتنا کام کر سکتے ہیں کہ اپنا نقصان کرنا چھوڑ دیں. مطلب ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیں. مطلب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے خوش رکھنا میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، مجھے خوش رکھنا تو ان کے ہاتھ میں ہے. تو کم از کم اس سے باہر آ جائیں. مطلب جب ہم اپنے اوپر کام کریں گے نا تو ہم اس پوائنٹ پہ آ جائیں گے کہ اپنے آپ کو خوش رکھنا، خوش رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا، اپنا موڈ خراب نہ ہو، اپنی ذہنی اور نفسیاتی صحت خراب نہ ہو، اور ہم کم از کم اپنی زندگی میں مطمئن ہو کے آگے چل سکیں، شکر گزاری کے ساتھ آگے چل سکیں، نا امیدی اور مایوسی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسروں کی باتوں کو فیل کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنا دل اپنی طرف سے صاف کر لیں. کم از کم اس پوائنٹ پر ہم اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں اگر ہم اپنے اوپر کام کریں گے. تو بہرحال یہ تو ابھی صرف ایک جیسے آؤٹ لائن سے ڈسکس ہو رہی ہے. ابھی بھی یہ ایک الگ سوال پیدا ہوگا کہ بھئی یہ کیسے کریں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کے لیکچر کو سننے کے بعد آدمی پورا اپنے دل کا علاج اور یہ سب چیزیں آ جائیں گی. اس پہ تو ٹائم لگانا پڑے گا. یہ تو میں صرف ایک آؤٹ لائن دے رہا ہوں کہ ان ایریاز پہ کام کریں گے اور یہ ایک لانگ ٹرم ورک ہے تو پھر یہ چیزیں اچیو ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ اس کو بس ایک آپ نے چٹکی بجائی اور یہ چیز ہو گئی، یا کوئی میجک وینڈ نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک جادو کی چھڑی لہرائی اور سب کچھ رزلٹ آ گیا. ایسا نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز جو ہے، جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں یا اور کچھ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لوں. نیچر کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کیا جائے. دیکھیں ہم میں سے سب کو یہ فیل ہوتا ہوگا کہ نیچر میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے. جب آپ تازہ ہوا میں جاتے ہیں، واک کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ فریش ایئر میں ہوتے ہیں، ارلی مارننگ کا جو سورج ہے اس کو دیکھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو اچھا فیل ہوتا ہے. نیچر کو جتنا آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، بیئر فٹ آپ واک کر سکتے ہیں، سورج کی روشنی میں آپ ارلی مارننگ میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ڈیپ بریتھنگ کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، اور ایک خاموش فضا میں جا سکتے ہیں، اور مٹی کے ساتھ آپ کچھ کام کر سکتے ہیں. یہ سب کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کرنا بھی بہت ضروری ہے. بہت سے لوگوں کی زندگی میں سکون اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی جو آنتیں ہیں، ان کا جو انٹسٹین ہے اور ان کی جو سٹمک ہے، اس میں
گڑبڑ چل رہی ہے، ان کے ڈائجسٹو سسٹم ہی ٹھیک نہیں رہتا، ان کو کانسٹیپیشن رہتا ہے، ان کو اس طرح کے مسائل ہیں، تو وہ بالکل انٹرنلی بڑی مشکل میں ہیں، بہت سے لوگوں کو بہت گڑبڑ ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کیا جائے، اپنے سلیپ سائیکل کو ٹھیک کیا جائے، اپنے فوڈ کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ تو یہ لائف اسٹائل کے اوپر میری ایک پوری کتاب آ چکی ہے، طرز زندگی۔ اس کتاب کو آپ لے سکتے ہیں، اس میں جس کو بھی سلیپنگ کا کوئی بھی چیلنج ہے، اس کے اندر کافی ڈیٹیل میں اس پہ کچھ گائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور اپنی فوڈ آپ کی کیسی ہونی چاہیے، لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، اس میں نیچر کے ساتھ تعلق کیسے بنایا جائے، اس کے اوپر بہت ایک گائیڈنس موجود ہے، تو اس پہ کام کیا جائے۔ اسی طرح شور کو اپنی لائف سے کم کیا جائے، نوائز جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور دیکھیے اس میں ایک مثال دوں کہ بہت سے لوگوں کے موبائل فونز میں جو رنگ ٹون ہے وہ انجوریس ہے، کوئی بھی انسان ایسی گھنٹی سنے گا تو وہ زخمی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو رنگ ٹون ہونی چاہیے وہ سافٹ ہونی چاہیے، اور اس کا جو والیوم ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوتے سے اٹھنے کے لیے جو الارم لگاتے ہیں وہ بہت لاؤڈ ہے اور بہت مطلب خطرناک ہے، بلکہ میں مذاق میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ سونے کے لیے چھوٹا موٹا سور سننا چاہتے ہیں، مطلب یعنی آپ کو یہ پتہ ہے کہ نوائز کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا ایک خاص قسم کی نوائز کے ذریعے، مطلب ایک ایکسٹریم لیول نوائز ہوگی جس سے قیامت پیدا کی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ پوری دنیا ختم ہو جائے گی ساؤنڈ سے۔ تو ساؤنڈ اتنی خطرناک چیز ہے، تو ہمیں بہت سمجھ کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو خود سے جگانے میں ناکام رہتی ہے، اور آپ ابھی اس سطح پہ نہیں ہیں کہ خود سے اٹھ سکیں، اور آپ کو کسی میکینیکل یا کسی کلاک کی یا کسی الارم کی ضرورت ہے یا محتاجی ہے، تو کم از کم آپ اتنا ضرور کیجئے کہ اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ سافٹ ہو اور لو ہو، یعنی جیسے کوئی سرگوشی میں دھیرے سے آپ کو آواز دے اور اس آواز پہ آپ اٹھ جائیں، وہ ایک دھماکہ نہ ہو، وہ ایک چنگھاڑ نہ ہو۔ اور اسی طرح جو موبائل کی جو رنگ ٹون ہے یہ بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح مطلب اگر آپ کوئی ویڈیو لیکچر سن رہے ہیں تو بھائی اس کو دھیمی آواز پہ سنیے۔ یہ جو نوائز ہے نا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لوگ کانسٹنٹ نوائز میں رہتے ہیں، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ابھی میں یہاں پہ اپنی بات کو روکتا ہوں۔ میں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، شروع میں نے 9 کویسچنز شیئر کی ہیں جن پہ میں نے کہا کہ یہ آپ اپنے کچھ قریبی ساتھیوں سے پوچھیے، اس پہ فیڈ بیک لیجیے اپنے بارے میں، اور ان پہ خود بھی ریفلیکٹ کیجیے، اپنے آپ کو ایسس کیجیے۔ پھر میں نے یہ بات کی کہ کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں، کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو ہمیں سکون کے حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ ایکسٹرنل فیکٹرز اور انٹرنل فیکٹرز کا تھوڑا سا میں نے ذکر کیا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ایکسٹرنل انوائرمنٹ آپ کی انر کنڈیشنز کو انفلوئنس کرتا ہے، بالکل اسی طرح انر کنڈیشنز آپ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو بھی انفلوئنس کرتی ہیں، تو یہ دونوں کا ایک دوسرے پہ اثر ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی باہر کی دنیا کو اپنے اندر کی خوبصورتی، اپنے اندر کا یقین، اپنے اندر کی پاکیزگی، اس کے نتیجے میں باہر کی دنیا کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے اثرات اس کے ماحول پہ پڑتے ہیں۔ اور جو معاشرے میں عام لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ باہر کے اثرات اپنے اندر لیتے ہیں، لیکن اپنے اندر سے کوئی چیز باہر نہیں، ان کے مطلب جو پازیٹیو اثرات کی بات کر رہا ہوں۔ پھر میں نے اس کی کچھ مثالیں بھی دی تھیں، اور پھر میں نے وہ والی بات کی کہ سکون حاصل کرنے کے جو دنیا نے 7 غلط طریقے اختیار کیے ہیں وہ کون سے ہیں اور وہ کیوں غلط ہیں، تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تھی۔ پھر میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر سکون حاصل کرنا ہے تو اس پہ کیا کام کرنا چاہیے۔ اس میں 2 بڑی باتیں میں نے، اپنے دل کا علاج، اپنے ذہن کا علاج، اور پھر کچھ اور مشورے تھے، علم نافع ہے، اللہ سے تعلق ہے، فطرت سے تعلق ہے، طرز زندگی ہے، اس طرح کی، اور پھر آخر میں نے شور اور خاموشی والی بات تھی۔ یہ کچھ باتیں میں نے کی ہیں، اور ایک بات جو درمیان میں اور آئی تھی وہ یہی تھی کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں غم نہ آئے، صدمہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی جائز وجہ سے پریشان ہوں، اور وہ پریشانی جو ہے وہ چیزوں کے لالچ میں، محبت میں۔ اور میں اس کی ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیے جب انسان کسی بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اگر اس کا طریقہ درست ہے، اگر اس کا منہج درست ہے، اگر اس کا طریقہ کار درست ہے، یعنی وہ جو کسی بڑے مقصد کی جدوجہد
صحیح انداز سے کی جا رہی ہے. تو یہ تو ممکن ہے کہ آپ بہت قربانی دیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کسی موقع پہ جسمانی تھکن کا احساس ہو، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے دل پہ اور آپ کے ذہن پہ بوجھ ہو، آپ اینگزائٹی اور اسٹریس کا شکار ہوں، آپ جو ہیں وہ گھبراہٹ کا شکار ہوں، آپ جو ہے وہ خوف کا شکار ہوں، آپ کی نفسیاتی صحت خراب ہو. یہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ لائٹ فیل کریں گے. آپ کی تھکن میں بھی ایک سکون اور ایک سرور اور ایک خوشی اور ایک شکر کا جذبہ ہوگا. ایون اگر آپ سیکریفائس دیں گے تو بھی آپ کے اندر شکر اور خوشی اور اطمینان اور سکون اور بہت ایک اچھی فیلنگز ہوں گی. لیکن اگر آپ کسی بڑے مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں لیکن طریقہ کار اگر غلط ہے، بہت سے لوگ اس وقت ان کا فریم ورک جب غلط ہوتا ہے یا پرسپیکٹیو غلط ہوتا ہے تو وہ غیر ضروری طور پر اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، دل پہ بوجھ ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشر فیل کرتے ہیں. وہی پریشر فیل کرتے ہیں جیسے کہ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر اس وقت کسی بہت ہی سینسٹیو پوزیشن پہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کا بہت بڑا پورٹ فولیو ہے اور اس کے اوپر بہت پریشر ہے اور اس کے اوپر کام کا لوڈ ہے اور وہ بہت بڑے پروجیکٹ کے ٹاپ پہ ہے اور وہ آنسریبل ہے. تو اس کے اوپر جتنا لوڈ اور جتنا پریشر فیل ہوتا ہے، بعض اوقات اس طرح کے پریشرز لوگ فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو ایک کارپوریٹ اسٹائل میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو اپنے روایتی انداز میں کرتے ہیں، روایتی سے مراد اپنے نیچرل انداز میں کرتے ہیں اور ریلیکس ہوتے ہیں، تو یہ مسئلے نہیں پیدا ہوتے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اطمینان اور اعتماد اور سکون والی زندگی اور شکر گزاری کی توفیق دے اور ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں بنائے. تو میں یہاں پہ اپنی بات روکتا ہوں. اب اگر کوئی کویسچنز ہیں تو آپ کیجئے گا. سر میرا کوشچن تھا مائنڈ فلنس کی طرف سے کہ آج پرسنلی میں اپنی لائف میں دیکھوں تو میں بہت زیادہ دن بدن مائنڈ لیس ہوتی جا رہی ہوں. مطلب میں سم ٹائمس کسی سے بات بھی کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس کی بات دوبارہ سننی پڑتی ہے، اور جو ہے نا ہر وقت مطلب میرے دماغ میں کوئی نہ کوئی خیالات چل رہے ہوتے ہیں، یا وہ جو موبائل میں ریلز دیکھی یا کچھ بھی، یا میں نے کوئی لیکچر سنا یا بک پڑھی، وہ ہر وقت مطلب کنٹینیوسلی میرے ذہن میں خیالات چل رہے ہوں گے، جس میں سب سے زیادہ میری نماز اثر انداز ہوتی ہے، میری اینڈ مینی ٹائمز میری کنورزیشن بھی اثر انداز ہو جاتی ہے لوگوں سے. مائنڈ لیسنس نے کیا میرا بہت زیادہ مجھے ایشو فیل ہو رہا ہے. 3 کام کر لیجئے. اپنی مصروفیات کم کیجئے. یہ اوور آکیوپائڈ روٹین جو ہے وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. تو دیکھیے کہ کچھ فری ٹائم ہو جس کے اندر آپ ریفلیکٹ کر سکیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے ریفلیکشنز لکھیں، آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں یا یہ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں مائنڈ لیسنس کے، خود اس پہ سوچنے کا آپ کو موقع ملے. دوسری چیز یہ کہ اسکرین ٹائم کو کم کیجئے. کم از کم مغرب کے بعد کوشش کیجئے کہ اسکرین نہ دیکھیں، اور سوشل میڈیا کو اپنے موبائل فون سے ان سبسکرائب کر دیں. کم از کم موبائل فون میں ایپ ان انسٹال کر دیں تاکہ تھوڑا فاصلہ اختیار کیا جائے. صرف واٹس ایپ اگر لے رہی ہیں تو واٹس ایپ کے اندر اب غیر ضروری طور پہ جو گروپس ہیں، ہر گروپ میں جانا ضروری نہیں ہے. مطلب یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے کہ دنیا بھر کے گروپس میں ہم شامل ہو گئے، تو اس کو ذرا محدود کیا جائے. دوپہر میں قیلولہ کرنا شروع کیجئے. 15 منٹ، 16 منٹ، 18 منٹ کا قیلولہ. بھلے نیند آئے یا نہ آئے، 15 منٹ کے لیے لیٹیے. تو میری کتاب ہے طرز زندگی کے اوپر، جس میں بہت تفصیل سے اور بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ 3 کام جو میں نے کہے ہیں اس کو کیجئے. ٹھیک ہے. اور جی بتائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے 9 سوالات دیے ہیں اس میں سے اگر کچھ بھی سوائے ایک بات کے ہمارے اندر نہیں ہے، جیسے میں دیکھنے میں ناخوش، اداس اور پریشان نظر آتی ہوں، باقی سب چیزیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس سلسلے میں پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بس رک کے اپنا جائزہ لینا چاہیے. یہ سوالات اسی لیے دیے ہیں تاکہ پہلے تو یہ چیزیں ذہن میں نہیں تھیں نا، مطلب اگنور ہو رہی تھیں، فوکس میں نہیں تھیں. تو یہ 9 کویسچنز ایک طرح کی چیک لسٹ ہے. تو اب آپ ریفلیکٹ کیجئے اپنے آپ پر، اپنا ارادہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس میں اللہ آپ کی مدد کرے. اور فیڈ بیک کیا آ رہا ہے اس کے بعد اس کو بھی دیکھیے گا اور اپنے ساتھ بھی سوچیے گا کہ کیا وجہ ہے، کیسے اس کو بہتر کیا جائے. تو بعض کویسچنز ایسے ہیں جن پہ بہت ڈیٹیل میں ہمارے لیکچرز بھی موجود ہیں، تو وہ آپ کو مل جائیں گے. بعض سوالات اس طرح کے ہیں، لیکن یہ کہ ان پہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ ایک طرح سے ایک
انیشیٹ ہو جائے گا پروسیس، ایک بڑا پروجیکٹ ان 9 کویسچنس کی مدد سے انیشیٹ ہو جائے گا جب آپ ان پہ کام کریں گی، ان پہ سوچیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ان کو بس گزرنا نہیں ہے، ان پہ رکنا ہے. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کنیکشن میں کمزوری کی وجہ سے ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق تو ہمارا بہت آسانی سے ڈیولپ ہو جاتا ہے. جو انسان بھی اللہ کو پکارتا ہے اس کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس میں اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جیسے ریفلیکٹ کرنا جو ایک عمل ہے نا، غور و فکر اور تدبر کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اپنے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ جب آپ ان پہ غور کریں گی تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. اللہ تو ہر انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. تو کوئی بھی انسان جو اللہ کو پکارتا ہے یا ایک دفعہ بھی یا اللہ کہتا ہے تو اس کا تو اللہ سے کنیکشن بن جاتا ہے. اللہ سے کنیکٹ کرنے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیکھیے، نماز جو ہے وہ اللہ سے کنیکشن کی ایک فارمل اسٹیٹ ہے جو کہ اللہ نے فرض کی ہے، اور اس کا ایک پورا پروٹوکول ہے کہ ایک خاص ٹائم پہ پڑھی جا سکتی ہے، ایک خاص حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، ایک خاص طرف رخ کر کے پڑھی جا سکتی ہے. جس جگہ پہ پڑھی جائے گی وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور بندہ بھی پاک ہونا چاہیے، اور وضو میں ہونا چاہیے. لیکن اللہ کو پکارنے اور اس سے دعا کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی. یعنی کوئی انسان کسی بھی حال میں کسی بھی وقت اس کو پکار سکتا ہے، اور جب اسے پکارتا ہے تو اللہ اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے، یعنی اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کیا، یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. تو بس اللہ سے تعلق تو پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں آگے بڑھنا اور اس کو مزید اس میں کام کرنا، جو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنا، انٹرنلائز کرنا ان کو، یہ ایک ذرا ایک پروسیس ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اس پہ کام کریں گی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا آپ کی انشاءاللہ. سر میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال میرا ایک یہ ہے کہ پی ٹی سی سی کا جو کورس ہے اس کا کرنے کا مجھے اب کیا فائدہ ہوگا؟ بچے میرے ٹین ایج میں ہیں، اور یہ کورس کیا آپ خود کروائیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے ارد گرد شور کم ہونا چاہیے. تو میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر شور کم ہو یا گھر میں بچے نہ موجود ہوں یا کبھی میں تنہائی میں ہوں تو مجھے تو اس خاموشی سے وحشت ہونے لگتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ جب کبھی کسی سے حسد محسوس ہوتا ہے یا جب کوئی نقصان پہنچتا ہے مجھے کسی سے، تو فوری طور پر میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتی. لیکن 1 یا 2 دن کے بعد کیفیت کنٹرول ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ حسد کے کتنے نقصانات ہیں، لیکن ذہن کے اندر جیسے وہ سمندر چڑھتا ہے نا، ایسی کیفیت ہوتی ہے. صدمے کے ابتدائی حصے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی کنٹرول نہیں کر پاتے. جی، آپ کے پہلے سوال کا جواب تو آخری سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دیکھیے، یہ کورس ہم پیرنٹس اور ٹیچرز کے لیے کرواتے ہیں، اور ہم نے اس کا نام رکھا پیرنٹس اینڈ ٹیچرز سرٹیفکیٹ کورس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جن لوگوں کو اس کورس کو کرنے کی ضرورت ہے وہ پیرنٹس اور ٹیچرز ہیں. اگر انہوں نے اپنے آپ پہ کام نہیں کیا تو نقصان زیادہ ہوگا. اور ویسے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کے نام میں سے پیرنٹس اور ٹیچرز ہٹا دیں اور یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کورس کے نام سے تو سب لوگ کر لیں گے. تو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کے اپنے اوپر کام نہ کرنے کے نتیجے میں جو نقصان پیدا ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کو پکڑیں، مطلب ہم ان کو ذرا لانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کا نام یہ رکھا ہے. لیکن ان دونوں کو بھی جب ہم لاتے ہیں تو ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو ہم یہ والی بات کہ بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ اس کورس کا مائنر ایریا ہے. اس کورس کا میجر ایریا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کرنا ہے. اور اپنے ساتھ کیا کرنا ہے کہ بہت ڈیٹیلز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر بچے بڑے بھی ہو گئے، جب ہم اس طرح کے کورس میں آتے ہیں، ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جو بڑی عمر کے ہیں، وہ نانی دادی بن گئے یا دادا نانا بن گئے، لیکن الحمدللہ کورس کرنے کے بعد انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ کیا کیسے کرنا چاہیے تھا اور کیا غلطی ہوئی. تو ابھی اپنی زندگی میں ہی اس کی تلافی کرنے کا ان کو موقع مل رہا ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کورس ہر پوائنٹ پہ اور ہر اسٹیج پہ ہمارے کرنے کے کام ہمارے سامنے لائے گا. یعنی آپ کو یہ بتائے گا کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے.
ٹھیک ہے، ایک یہ ریگریٹ ہوگا کہ کاش یہ پہلے پتہ ہوتا، یہ پازیٹیو ریگریٹ ہے کہ بھائی کاش یہ بات ہمیں شادی سے بھی پہلے پتہ لگ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، ہم پہلے دن سے بھی پہلے، بلکہ بہت کوئی ہو سکتا ہے یہ سوچے کہ مجھے اور بھی پہلے پتہ لگ جاتی تو اور بھی اچھا ہوتا، پہلے ہی سیکھ لیتا. تو یہ والی بات ہے. تو اس کا تو یہ فائدہ ہے. اور ایک مینٹورشپ رول ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان، چاہے وہ پیرنٹ ہے یا نہیں ہے، اس کا معاشرے میں ایک مربیانہ کردار ہو. مربیانہ کردار کیسے پیدا ہوگا؟ مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کی فکر میں ڈوب جانے کا پینڈیمک سوسائٹی میں پھیل جائے. اپنی اصلاح کی فکر میں ڈوب جانے کا پینڈیمک، یعنی مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے معاملات بہتر کرنے ہیں. اور پھر آگے آنے والے مراحل میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ ہمیں اپنے ایڈوائزری بورڈ پہ رکھے. تو آپ کو آپ کی اولاد اپنی ایڈوائزری بورڈ پہ رکھ سکے، یہ آسان بات نہیں ہے. مطلب وہ آپ سے دو چیزیں لینا چاہے، آپ سے دعا بھی لینا چاہے، آپ سے مشورہ بھی لینا چاہے، یہ آسان بات نہیں ہے. بہت سے بچے اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم ویسے ہی بس آپ سے مل لیتے ہیں آپ کی خوشی کی خاطر کہ شاید آپ کو ہماری ضرورت ہو، لیکن ہمیں تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آپ کی وجہ سے آپ سے ملتے ہیں کہ شاید آپ کو کوئی ضرورت ہو. تو یہ بڑی ایک ہیلپ لیسنس والی فیلنگ ہوتی ہے بڑھاپے میں بہت سے والدین کو. لیکن جب یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو پھر وہ اپنے حصے کا کام انہیں سمجھ آ جاتا ہے، وہ پھر بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے سوال کا جواب. جو آخری سوال ہے نا، وہ آخری سوال ہی یہ بتا رہا ہے کہ مطلب کرنے کے کام کیا ہیں. آپ نے یہ کورس بچوں کے لیے نہیں کرنا. بچوں کی وجہ سے بہت سے لوگ آتے ضرور ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ابھی آپ بچوں کی فکر نہیں کریں. جس کے بچے 4 مہینے کے ہیں اس کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بچوں کی فکر چھوڑ دو، ابھی اپنی فکر کرو، ابھی بچوں کو چھوڑ کے اپنے ساتھ کام کرو، بچے کا بھلا خود ہی ہو جائے گا. وہ والی بات ہے نا کہ ہم روٹس پہ کام کرتے ہیں تو فروٹس کا فائدہ خود ہی ہو جاتا ہے. بچہ وہ پھل ہے جو اس شاخ سے لٹکا ہوا ہے، جب اس ٹرنک میں اور اس روٹس میں اور اس شاخ میں نیوٹرینٹس اور ساری چیزیں آ جائیں گی تو فروٹ کا تو فائدہ خود ہی ہو جائے گا. فروٹنگ کے عمل میں خود ہی انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. باقی یہ کورس میں خود کنڈکٹ نہیں کرتا، میری ٹیم ہے. اور یہ ٹیم ایسی نہیں ہے کہ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ جی بس ابھی انہوں نے کوئی شاید یہ ابھی ریسنٹلی گریجویٹڈ لوگ ہوں اور ان کو کھڑا کیا گیا ہو. یہ بہت ہمارے ایک پرانا تعلق ہے. بلکہ میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ یہ کورس مجھ سے بہتر ہاتھوں میں موجود ہے. جو لوگ اس کورس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں الحمدللہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی یہ کورس بہت بہتر ہاتھوں میں چلا گیا ہے. اور میں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا، میں نے اس کورس کو کریٹ کیا اللہ کی توفیق سے، اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کو کنڈکٹ کیا کسی زمانے میں. لیکن اب یہ کورس 21 ایئرز ہو گئے اس کورس کو. 2004 میں شروع ہوا تھا، 2004 کے اپریل میں. بلکہ میں نے کورس 2002 میں ڈیزائن کیا تھا، 1 ایئر کا، 1 سال کا یہ کورس ہم نے 2003 میں نے اس کو، جس کو ہم بیچ 0 کہتے ہیں، تو ایک ٹیم تھی جس کو یعنی 1 سال کا یہ کورس کنڈکٹ کروایا. اس کے بعد پھر ہمیں یہ اندازہ تھا کہ بھئی معاشرے میں 1 سال نکالنا تو بہت ہی مشکل کام ہے لوگوں کے لیے. پھر ہم نے اس کو 6 مہینے کا کیا. 6 مہینے نکالنا ہی لوگوں کو مشکل لگتے ہیں ابھی بھی. تو خیر الحمدللہ اب تو خیر یہ اللہ کے فضل سے بہت اب ایک پوری دنیا میں اب اس کورس کو لوگ جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن ایک پوری جرنی ہے، مطلب 21 ایئرس تو یہ 6 منتھس کے کورس کو آفر کرتے ہوئے ہو گئے. اس سے پہلے کا 1 ایئر کا ایک ہم نے جو بیچ 0 جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں الحمدللہ جو اب کورس کنڈکٹ کر رہے ہیں، جن کو ہم لیڈ مینٹورس کہتے ہیں، الحمدللہ ان کے ساتھ ایک تعلق ہے. اور یہ کورس ایسا نہیں ہے کہ کوئی پریزنٹیشنز بنی ہوئی ہیں یا کوئی کانٹینٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، ایک کریکلم ہے اور کسی کو بھی پکڑا دو اور وہ کنڈکٹ کر لے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری یعنی ایک طویل کام کیا گیا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ جو لوگ یہ کورس کنڈکٹ کر رہے ہیں انہوں نے اس کورس کو لیو کرنے کی کوشش کی ہے، مطلب اس کو جینے کی کوشش کی ہے. مطلب یہ کورس ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز صرف جان گئے تو آپ نے آگے بیان کرنا شروع کر دی، بلکہ آپ مطلب اپنی زندگی میں اس مرحلے سے گزرے. تو الحمدللہ. لیکن اس کے بارے میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سمیت کسی کے بارے میں بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ ہے. میں بھی ایک بشر ہوں، انسان ہوں، میرے اندر بھی ابھی بھی میں اپنے اوپر کام کرتا ہوں، ابھی بھی بہت سی کمزوریاں پاتا ہوں. تو یہ کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں.
تو یہ جو اپنے اوپر کام کرنے کا سفر ہے یہ تو نہیں ختم ہوگا، یہ تو میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، تو ہماری ٹیم نے بھی اپنے اوپر کام کرنا ہے. لیکن یہ اس کورس میں میرے کچھ سیشنز ہوتے ہیں، میں اس کورس میں تمام اسٹوڈنٹس سے انٹریکٹ کرتا ہوں الحمدللہ. تو آج کا ویبینار بھی اسی کورس کا ایک حصہ ہے. تو آپ کے سوال کے جواب میں میرا خیال ہے میں نے ساری باتیں میرا خیال ہے کر دیں. کوئی اور چیز شور کی جو آپ نے بات کی، پہلی دفعہ اگر کوئی کسی ولیج میں جائے یا کسی ریموٹ ایریا میں جائے تو وہاں اسے پتہ لگتا ہے کہ خاموشی شور مچا رہی ہے، یعنی خاموشی سنائی دیتی ہے. فطرت میں جو چیز فطری طور پہ موجود ہے نا وہی صحیح ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگ ہیں جو لائٹ کھول کے سوتے ہیں. آپ جانتی ہیں ایسے لوگوں کو کہ سوتے ہوئے کمرے کی ٹیوب لائٹ اور کمرے کے سارے روشنی کھول دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی ہمیں اندھیرے میں سونا چاہیے، ہمیں خاموشی میں سونا چاہیے. لیکن بہرحال وہ اب ایک اگینسٹ دا فطرت ایک چیز ہے جس کے لیے اپنے آپ کو جیسے ایک سیٹ کیا ہوا ہے، لیکن جب ہم اس سے باہر نکلیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. کبھی کبھی کچھ لوگ انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی رہے، اور انہیں خوف ہوتا ہے کہ بھئی یہ سناٹا ہو جائے گا. وہ لونلی نیس سے کبھی کبھی ڈر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کہ خاموشی تو بہت اچھی چیز ہے. ہم جیسے کسی کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں کچھ کمی ہو جائے تو کرٹیسزم ملتا ہے، لیکن کبھی اپریسیشن کبھی بھی نہیں ملتی. تو وہ چیز جو ہے نا وہ انسان کو ایک دم توڑ کے رکھ دیتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک اور سوال کہ میری بیٹی نا جھوٹ بہت بولتی ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ وہ غلط بول رہی ہے لیکن وہ پھر بھی بولتی ہے، اور میں بھی مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط بول رہی ہے لیکن میں ان کو بولنے دیتی ہوں. تو میں کیا ابھی ان کو اسی ٹریک پہ چلتی رہوں یا کس طرح سے ان کو اس چیز سے روک سکتی ہوں؟ اگر ہم نے اپنے اوپر کام نہیں کیا تو ہمیں اپریسیشن کی ایسی ہی محتاجی رہے گی. اپنے اوپر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپریسیشن سے بے نیاز ہو جائیں اور کرٹیسزم سے امیون ہو جائیں. ٹھیک ہے، کرٹیسزم سے کوئی خیر تو نکال سکیں، یعنی کرٹیسزم کو بھی آبجیکٹیولی ریویو کریں کہ بھئی انہوں نے اگر ایسا کہا ہے تو کیا یہ مسئلہ میرے اندر ہے تو نہیں، میں ذرا چیک تو کر لوں. لیکن آپ کا دل نہ دکھے. اتنا کام اپنے اوپر کوئی انسان کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے اپنے اوپر اتنا کام کیا کہ اگر کرٹیسزم ہوا تو کرٹیسزم کے اندر سے کوئی خیر نکالی، اور اگر اپریسیشن نہیں ملی تو اس وجہ سے ٹوٹے نہیں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اپنے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور باقی جو بچے کے بارے میں فرمایا، میں بس یہ کہوں گا کہ دیکھیے بچوں کے سامنے ایسی بات بالکل نہیں کیجیے گا، اور اس پہ توبہ کیجیے گا کہ مطلب یہ جو آپ نے دوسرے سوال میں جو سچویشن بتائی ہے نا، ہم بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ سچویشن یہ نہیں یہ ہے. بچہ کوئی چیز بیان کر رہا ہے تو ہم اگر زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا میں سمجھا تھا کہ ایسے نہیں ایسے ہے، اچھا آپ ایسے کہہ رہے ہیں. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کوئی بات بتانا بھول گئے. یا اگر ہمیں بہت بڑا کوئی جملہ کہنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی شاید آپ سے غلط بیانی ہو گئی. مطلب اس سے زیادہ ہمیں اوپر، اور یہ جملہ بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے. اس کے اوپر کافی تفصیل ہے. بچے جب غلط بیانی کریں تو کیا کہا جائے، کیا کیا جائے، عرف عام میں جھوٹ بولیں تو کیا کیا جائے. اس میرا ایک موجود ہے لیکچر، وہ سنیے گا. جی سر. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ تو ہمیں بار بار نا امیدی ہوتی ہے، اور کوئی بھی ایسی مصیبت آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اللہ ہم سے ناراض ہے. تو یہ کہ پہلے ایسا تھا کہ میری دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی تھی، اور اب اتنی زیادہ جلدی نہیں قبول ہوتی. یا اس سے بھی میں خوش تو ہوں، لیکن مجھے کبھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے. تو دیکھیے پہلی چیز تو اس میں یہ سمجھیے کہ اللہ ہم جیسا نہیں ہے. اللہ ہر چیز سے پاک ہے نا. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی بھی کمزوری سے پاک ہے. اللہ کو نعوذ باللہ موڈ سوئنگز نہیں ہوتے. اللہ نعوذ باللہ ایموشنل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کا بھلا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وہ انسان جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، خیر مانگتا ہے، اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ خیر، کوئی نہ کوئی فائدہ اسے ضرور حاصل ہوتا ہے. دعا کی قبولیت کا ایک غلط پرسیپشن لوگوں کے ذہنوں میں بنا ہوا ہے.
لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہماری بات مانی تو ہم مانیں گے کہ ہماری دعا قبول ہوئی. یہ کانسیپٹ غلط ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں. ٹھیک ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مالک نے آج تک ہمارے ساتھ غلاموں والا سلوک نہیں کیا. وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں. ہماری زندگی کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ ہم نے اسے مالک والا مقام دیا ہو، اور وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور اس نے آج تک ہمارے ساتھ غلاموں والا سلوک نہیں کیا. اور اس کی محبت اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے اپنے ہر غلام کو، چاہے وہ گناہگار ہو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، چاہے وہ اپنے مالک کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اپنے ہر غلام کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ تم اس سے جو چاہو مانگو، اور جو چاہو اپنی بات کرو، اور جب چاہے اپنی بات کرو. اور مالک نے اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے کہ ہر پکارنے والے کی بات کو وہ سنے. تو دعا کی قبول ہونے کا مطلب یہ ہے، جو غلام کی حیثیت سے ہمیں سمجھنا چاہیے، مالک نے غلام کو دعا مانگنے کی، کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں، کسی بھی قسم کی دعا مانگنے کی جو اجازت دے رکھی ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ غلام کو اللہ نے ڈکٹیشن دینے کی اجازت دے دی ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سے لوگوں کا دعا کی قبولیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم، مطلب دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ڈکٹیشن دیں. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اللہ سے وہ مانگیں گے جو ہمیں اچھا لگے گا، لیکن اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ ہمیں وہ دے گا جو ہمارے لیے اچھا ہوگا. آپ کا بچہ آپ سے وہ مانگتا ہے، یا آپ کے چھوٹے آپ سے وہ مانگتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن جو وہ مانگتے ہیں آپ ایسے نہیں دے دیتی، بلکہ آپ انہیں وہ دیتی ہیں جو ان کے لیے اچھا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس کا کوئی ریوارڈ ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں جو بھی جاتا ہے، اس سے جو بھی کچھ کہتا ہے، کچھ مانگتا ہے، کچھ نہ کچھ انعام، کچھ نہ کچھ خیر، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھاتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، جو آپ نے مانگا تھا وہ نہیں ملا، اس کی بنیاد پہ یہ نہیں سمجھیے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کہا وہ اس نے سن لیا، اور اس نے جواب دیا، اور اس نے اس کے جواب میں آپ کا مرتبہ بلند کیا، آپ اس سے قریب ہوئے، اور آپ کو کوئی نہ کوئی خیر حاصل ہوئی. یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. تو یہ بھی خیر ایک پورا موضوع ہے جس پہ ابھی اور ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنی بات میرا خیال ہے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی نشست میں جو بھی ہم نے کوئی خیر کی بات سنی ہے اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. تو آپ سے سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. تو اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور بھی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مشکل میں ہیں اور حق کی جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو کامیاب کرے.